مسلمانوں سنو سنو، اب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، پاکستان بن گیا دوستو، 50 لاکھ کم و بیش مسلم عورتیں بیوہ ہو گئی، ہزاروں مسجدیں شہید ہو گئی، ہزاروں مسجدیں ویران ہو گئی۔ اب بھارت کے اندر ہندوؤں نے، کافروں نے ایک اور نعرہ لگایا کہ یہاں پر جو لوگ بچے ہیں یا تو وہ پاکستان جائیں ورنہ وہ ہندو بنے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ پنڈت شردھانند نے شدھی تحریک کا آغاز کر دیا۔ جانتے ہو مسلمانوں، وہ دور ایسا دور تھا کہ جب لوگ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے ڈر رہے تھے، ہر طرف قتل و غارت گری کا منظر تھا، ہر طرف مسلمان کاٹے جا رہے تھے، نہ جانے کتنے مسلمانوں نے اپنے نام بدل لیے تھے، اپنی پہچان بدل لی تھی۔ اب مسلمانوں جانتے ہو، جب شدھی تحریک کا آغاز ہوا، ہندوؤں نے، کافروں نے یہ نعرہ لگایا کہ یا تو پاکستان جاؤ، اگر یہاں پر رہنا ہے تو ہم تمہارا شدھی کریں گے، تم کو پھر سے شدھی کر کے ہندو بنائیں گے۔ مسلمانوں جانتے ہو تقریباً کم و بیش 2 لاکھ مسلمان کافر ہو گئے۔ بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ کم و بیش 2 لاکھ مسلمان کافر ہو گئے۔ اب رضا کا شیر پھر سے بے چین ہو گیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، بڑا عجیب و وقت، بڑا عجیب و غریب ماحول تھا۔ مسلمان اتنا ڈر گئے تھے کہ اپنا نام بتاتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے، مگر مسلمانوں نہ ڈرا تو یہ رضا کا شیر نہ ڈرا۔ ہے زندہ باد زندہ باد۔ اب سرکار حضور شیر سنت گیروا لباس پہنتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے پھر سے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں جہاں جہاں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر مسلمانوں کا شدھی کلر ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ہندو بنایا جا رہا ہے، اب رضا کا شیر یہ سبحان اللہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے، تقریریں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں تاریخ بتا رہی ہے کہ آگرہ کے پاس میں ایک جگہ پر پنڈت شردھانند نے دوستو ایک پروگرام رکھا، مسلمانوں کا گاؤں تھا، مسلمانوں کو شدھی کرنے کے لیے وہاں پر ایک پروگرام رکھا۔ سرکار شیر سنت کو، مظہر اعلی حضرت کو جب خبر ہوتی ہے کہ فلاں فلاں گاؤں کے اندر مسلمان بھائیوں کو کافر بنانے کی سازش رچی جا رہی ہے، وہاں پر پروگرام رکھا گیا ہے، پنڈت شردھانند وہاں پر پہنچ رہا ہے، دوستو مظہر اعلی حضرت پیچھے سے فوراً اس گاؤں کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، رات کا وقت ہے، آپ کے چھوٹے بھائی حافظ محمد عمر رضا خان صاحب قبلہ بھی ساتھ میں ہے۔ آپ اس میں گاؤں کے اندر پہنچتے ہیں، پردھان کو بلاتے ہیں، گاؤں والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد میں سمجھاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ حالات سے اتنا زیادہ ڈر گئے تھے، اتنا زیادہ ڈر گئے تھے، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ واپس فوراً الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ، ہم کو آپ کی بات نہیں سننا ہے، اگر آپ کی بات سنیں گے تو ہم لوگ مار دیے جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ سرکار شیر سنت حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں بس ذہن میں یہ تھوڑا سا حاضر ذہن کے اندر اس بات کو رکھیے گا کہ آج کا ماحول نہیں ہے، وہ ماحول ہے کہ 50 لاکھ مسلمان کاٹ دیے گئے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اس طرح سے خدمت دین انجام دینا قسم خدا کی سب کے بس کی بات نہیں ہے، سب کا کلیجہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ مظہر اعلی حضرت کے بس کی بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سرکار شیر سنت واپس آ جاتے ہیں، گاؤں کے باہر ایک مسجد ہے، اس میں قیام فرماتے ہیں، رات کا وقت ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ میرے ہزاروں بھائی یہ سب کافر ہو جائیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ سرکار شیر سنت کی جیسے آنکھ لگتی ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد اعلی حضرت فاضل تشریف لاتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں کہ بیٹا حشمت علی گھبرانے کی ضرورت رہی ہے، میرا ہاتھ تیرے اوپر ہے، انشاءاللہ کل فتح و کامرانی تمہارا قدم چھوئے گا۔ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص مظہر اعلی حضرت، عرص مشاہد ملت، حضور صاحب سجادہ
صبح کا وقت ہوتا ہے, اتنے میں دوڑتے, نماز فجر کا وقت ہے, اذان ہوتی ہے, سرکار حضور شیر سنت نماز فجر ادا کرتے ہیں, کچھ معمولات جو آپ کے تھے وہ ادا کرتے ہیں. اتنے میں گاؤں سے دوڑا ایک آدمی آتا ہے کہ چلیے مولانا صاحب گاؤں کے اندر پنڈت شردھانند آ گیا ہے, فوجی عملہ بھی اس کے ساتھ میں ہے, فوجی دستہ بھی اس کے ساتھ میں ہے. سرکار شیر سنت اپنی عادت کے مطابق اغثنی یا رسول اللہ کہہ کر اٹھتے ہیں اور اپنے بھائی کو ساتھ میں لیتے ہیں. اس پنڈال کے اندر پھر سے پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, گھسنے کی جگہ نہیں ہے, مگر یہ رضا کا شیر بے خوف و خطر مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور جہاں پر آگ روشن تھی, دیسی گھی کے پیپے اس میں لوٹے جا رہے تھے, ہون ہو رہا تھا, یہ رضا کا شیر سب کو چیرتا ہوا مجمع کو وہاں پر پہنچ جاتا ہے. پنڈت شردھانند بیٹھا ہوا ہے. مسلمانوں, یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. مرید کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن مسلک اعلی حضرت کے جام کو لوگوں کے کانوں کے راستوں سے دلوں میں اتارنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. قسم خدا کی, اگر سرکار شیر سنت مرید کرتے تو پورے ایشیا میں ان سے بڑا دوسرا پیر نہ ہوتا. اس لیے قلم رضا کا چل رہا تھا, زبان شیر رضا کی چل رہی تھی. زندہ باد زندہ باد. کتابیں تو اعلی حضرت لکھ رہے تھے, مگر ان کتابوں کو پورے بھارت کے اندر, پورے برے صغیر کے اندر, پورے ایشیا کے اندر گاؤں گاؤں نگر نگر ڈگر ڈگر لوگوں کے کانوں کے راستوں سے دلوں میں اگر کوئی اتار رہا تھا تو وہ مظہر اعلی حضرت اتار رہا ہے. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. مسلمانوں, اب سرکار شیر سنت جب پہنچتے ہیں, پنڈت شردھانند کہتا ہے کہیے مولانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. سرکار شیر سنت فرماتے ہیں بے خوف و خطر, اے پنڈت شردھانند میں نے سنا ہے تم ہمارے بھائیوں کو مکتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو, تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کون سا راستہ دکھاؤ گے. اللہ اکبر. مسلمانوں, جب شردھانند سے آپ نے یہ کہا تو پنڈت شردھانند آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہے کہ مولانا صاحب فوراً دبے پاؤں چپکے سے باہر نکل جاؤ, یہ میدان مناظرہ نہیں ہے, اور اگر نہیں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ میں جو سلوک ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے. مسلمانوں, بس وہ دور کو ذہن میں رکھیے گا, آج کا دور نہیں ہے. ہر طرف مسلمانوں کا خون نالیوں میں بہ رہا ہے. مسلمانوں سنا, کوئی اور مولوی ہوتا آج کا پیشاب نکل جاتا, پاجامہ کھل جاتا. زندہ باد زندہ باد. مرید کرنا تو بہت آسان ہے. زندہ باد زندہ باد حضرت. مگر یہ رضا کا شیر ہے. کیا بات ہے, شیر رضا ہے. زندہ باد. اللہ اکبر. کوہ ہمالیہ کی طرح بے خوف و خطر کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد میں پنڈت شردھانند سے آنکھیں ملاتے ہوئے کھل کے رضا بن کر گرجتے ہیں اور فرماتے پنڈت شردھانند سن, تو ہم کو ڈرانا چاہتا ہے, تو ہم کو دھمکانا چاہتا ہے. اے پنڈت شردھانند سن, ہم وہ نبی کے دیوانے ہیں جو سوکھی دریاؤں سے پانی لیا کرتے ہیں. اے غیرت دل, اے غیرت دل ہم سے نہ ڈرانا, اے حادثات زمانہ ہم سے نہ الجھو, اے حادثات زمانہ ذرا بچ کر کے رہنا. اے پنڈت شردھانند سن, ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو بدر کے میدان میں تھے, ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو خیبر کے میدان میں تھے, ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو احد کے میدان میں تھے, ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو یرموک کے میدان میں تھے, ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو تبوک کے میدان میں تھے, ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو کربلا کے میدان میں تھے. دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, اور سے مظہر اعلی حضرت, اور سے مشاہد ملت, حضور صاحب سجادہ, حضور برہان ملت. زندہ باد.
अल्लाह अकबर मुसलमानों। उसके बाद में सरकार हुजूर शेर सुन्नत फरमाते हैं, ऐ पंडित शरणानंद सुन, हमको डराने की कोशिश ना करना। उसके बाद में आप फरमाते हैं कि ऐ पंडित श्रद्धानंद, यहाँ पर आग रोशन है। अल्लाह अकबर। पंडित श्रद्धानंद कहता है कि नहीं नहीं, मुझे मुनाजरा करना नहीं है, ये मुनाजरे का वक्त नहीं है। सरकार शेर सुन्नत फरमाते हैं कि चल मैं जानता हूँ कि तू मुनाजरा नहीं करेगा, तेरी औकात क्या थी कि तू मुझसे मुनाजरा करेगा, तेरी इतनी औकात कहाँ। अल्लाह अकबर। लेकिन फरमाते हैं कि पंडित श्रद्धानंद सुन, ये आग रोशन है, घी इसमें तू पीपे के पीपे देसी घी के लौट रहा है, दालें भी डाल रहा है, मेवा भी डाल रहा है, बादाम भी डाल रहा है, पिस्ते भी डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है, तो देरी किस बात की है। तू भी और हम भी दोनों इस आग में दोनों मिलकर कूदते हैं, जो जलकर खाक हो जाएगा, जो जलकर राख हो जाएगा, कौम खुद फैसला कर लेगी कि वो बातिल पर है, उसका मजहब बातिल है, वो झूठा है, उसका मजहब झूठा है। और जो सही सलामत आग में से निकलकर बाहर आ जाएगा, लोग खुद देख लेंगे कि उसका मजहब सच्चा है। अल्लाह अकबर। शेर आला हजरत आगे बढ़ते हैं और उसकी कलाई को थाम के आग की तरफ घसीटते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा कलेजा चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जैसे ही सरकार शेर सुन्नत में घसीटा, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। जिंदाबाद। के शेर के खौफ से वो कांपने लगता है, बस से थरथराने लगता है, और उसके बाद में मना करता है कि हम ना आग में कूदेंगे, ना मुनाजरा करेंगे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सरकार शेर सुन्नत कहते हैं कि भाइयों देखो, जो भी हक को वाज़े करने के जितने रास्ते थे मैंने सब कुछ अपना लिए हैं, जो भी कोशिशें थी मैंने सब कुछ कर दी है। ना ये मुनाजरा करने के लिए तैयार है, ना मुबाहला करने के लिए तैयार है, वरना अभी हक वाज़े हो जाता। सरकार शेर सुन्नत इतना कह रहे थे, इतने में गांव का प्रधान आगे बढ़ता है, नौजवान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ऐ पंडित श्रद्धानंद, तुम पिंडाल से बाहर चले जाओ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। से बाहर चले जाओ, हमें शुद्धि उद्दी नहीं होना है। हमारी माथे की निगाहों ने देख लिया कि कसम खुदा की, अगर दुनिया के अंदर कोई सच्चा मजहब है तो वो दीन इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मज़रे आला हज़रत, शहज़ादगाने मज़रे आला हज़रत, शहज़ादगाने मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर पुराने मिल्लत। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सरकार हुजूर शेर सुन्नत सबको कलमा पढ़ाते हैं, तौबा कराते हैं, सुभान अल्लाह, ईमान अफरोज खिताब फरमाते हैं, सबको मुसलमान करते हैं। मुसलमानों जानते हो, जब शुद्धि तहरीक का जब मुसलमानों फितना रूनुमा हुआ था, तो सरकार हुजूर शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 लाख से जायद चोटियां काट के लाए थे। कितनी बोलो? 1 लाख से जायद चोटियां, जिनको पर नाम लिखे हुए थे कि इसका नाम पहले ये था, फकीर ने तकरीर करी, उसके बाद में अब इसका नाम नूर मोहम्मद रख दिया है, अब इसका नाम गुलाम नबी रख दिया है। अल्लाह अकबर। ये है मज़हरे आला हज़रत। तभी तो सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम फरमाते हैं कि जो काम दीन का, मसलक रज़ा का सरकार शेर सुन्नत ने कर दिया, वो काम 150 उलमा मिलकर नहीं कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के उलमा नहीं, आज के मौलवी नहीं, उस दौर का एक आलिम आज के सारे आलिमों पर भारी है। इसलिए कि मुसलमानों, उस दौर के जो आलिम थे, किसी को सदरुल शरिया कहा गया, किसी को सदरुल शरिया कहा गया, किसी को हुज्जतुल इस्लाम कहा गया, किसी को मुफ्ती आलम इस्लाम कहा गया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, वो है सरकार शेर सुन्नत, वो है मज़हरे आला हजरत। जलने वालों जलते रहो, मरने वाले मरते रहो। सरकार शेर सुन्नत का नारा कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है और कयामत तक लगता रहेगा, रहेगा, यूं ही चर्चा रहेगा। जले खाक हो जाए जल जाने वाले।